رمضان کے اس مقدس مہینے کو رخصت کر رہے ہیں. ہم کو اور آپ کو آج اس جمعے میں جائزہ لیں گے انشاءاللہ ہم اور آپ کہ رمضان کا جو مقصد تھا، یعنی مقاصد رمضان کو ہم نے پایا ہے یا کھویا ہے. سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو رمضان کے روزے ہم نے رکھے ہیں، کیا ان روزوں سے یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو ظلم دیں؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہم کو بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے مقصد کو خود قرآن مجید میں اللہ نے بتلایا ہے کہ یہ جو بھوکا پیاسا تم رہ رہے ہو فجر سے لے کر کے مغرب تک، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا تم نے اس بھوک پیاس کی وجہ سے اس مقصد کو پایا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تم نے پا لیا ہے تو تم کامیاب ہو گئی، تمہارا رمضان کامیاب ہو گیا. اور اگر تم نے نہیں پایا، تم نے کھو دیا اس کو مقصد کو، پھر تمہارا رمضان کامیاب نہیں رہا. مقصد کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. کیوں فرض کیا گیا؟ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. تو مقصد سمجھ میں آ گیا کس لیے تھا؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، اپنی زندگی میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لے آؤ. اگر یہ ڈر تمہارے اندر سینے میں پیدا ہو گیا ساتھیوں، تو تم نے رمضان کے روزوں کا مقصد پا لیا اور تمہارا رمضان الحمدللہ کامیاب ہو گیا. تم اللہ کے یہاں بہت ہی قابل احترام شخصیت بن چکے ہو. بھائیو، ہم کو اور آپ کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے کہ یہ رمضان کے جو روزے ہم نے اور آپ نے رکھے ہیں، کیا اس کے مقصد کو ہم نے پایا ہے یا نہیں پایا ہے. دیکھیے، بعض سلف الصالحین سے جب بھی کوئی کہتا کہ مجھے نصیحت کی تھی، کچھ وصیحت کیجئے مجھے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سلف الصالحین کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، وصیحت کرتا ہوں، اور تم کو بھی کرتا ہوں کس بات کی کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، یعنی اللہ کا تقوی ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے. جس طریقے سے بھیڑ میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، بعین ویسے ہی ہم اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. یہ نصیحت میں خود کو بھی کرتا ہوں اور تم کو بھی کرتا ہوں. اور جس کے اندر یہ مادہ تقوی کا پیدا ہو گیا ساتھیوں سینے میں، وہ کامیاب ہو گیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے. صحیح مسلم کے حدیث ہے، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. کثرت سے آپ یہ دعا کرتے ہیں، اور کثرت سے جب بھی میں یہاں آتا ہوں مائک خراب ہو جاتا. اللہ عالم کی، اگر رمضان کے اس مہینے میں ہم نے اللہ خوف الہی کو پا لیا، تقوی کو پا لیا، ساتھیوں ہم کامیاب ہو گئے. دیکھیے، یہ تقوی کی برکت ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اور آپ نے اس ماہ مبارک میں اللہ کی جو حلال کرتا چیزیں تھیں، ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا فجر سے لے کر کے مغرب تک. یعنی اللہ کی فرما برداری میں ہم آ گئے، ہم نے تقوی اپنا لیا. تو دیکھیے تقوی کی برکت کیا ہوئی. نمبر 1، ہم میں کا ہر ایک آدمی آلموسٹ الحمدللہ فجر کا نمازی بن گئے، ہم فجر کے پابند بن گئے. یہ کس کی برکت؟ یہ تقوی کی برکت ہے. کیونکہ آپ نے گناہوں کو چھوڑا، اللہ نے اس کا انعام دے دیا، آپ کی زندگی میں برکت اللہ لے آئے. نمبر 1، آپ فجر کے پابند بن گئے. ہم لوگ کتنے ایسے ہیں ماشاءاللہ جو اس رمضان کے مبارک مہینے میں 1 2 نہیں بلکہ 3 3 4 4 قرآن مجید مکمل کر لیتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پڑھ جاتے ہیں. یہ کس کی برکت؟ یہ تقوی کی برکت ہے. آپ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ انعام دے دیا. لیکن دیکھیں، وہی آدمی جب اللہ کے تقوی کو چھوڑ دیتا ہے رمضان کے بعد، تو سال بیت جاتا ہے، قرآن مکمل نہیں ہو پاتا. یہ تقوی کی برکت ہے ساتھیوں کہ ایک آدمی سال بھر شاید کوئی تہجد پڑھتا ہو، قیام اللیل پڑھتا ہو، لیکن یہ تقوی کی برکت ہے الحمدللہ کہ پورے رمضان آپ نے تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، آپ نے قیام اللیل پڑھا، شب قدر پڑھا، سب ایک ہی بات ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کس کی برکت ہے؟ تقوی کی برکت ہے. یہ تقوی کی برکت ہے ساتھیوں کہ ہم اور آپ ذکر و اذکار کرنے والے بن گئے. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے. اللہ نے ہمیں توفیق دے دی کہ جا ذکر و اذکار کر میرا. یہ تقوی کی برکت ہے ساتھیوں کہ ایک آدمی صدقہ خیرات بڑھ چڑھ کے کرنے لگا. عام دنوں میں نہیں کر پاتا. کیوں؟ عام دنوں میں گناہوں میں ملوث ہوتا. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے بن گئے الحمدللہ اس مہینے میں. کیوں؟ ہم نے تقوی کو پا لیا. لیکن ساتھیوں صرف اچھا بننا مراد نہیں ہے. اچھا بننا مراد نہیں ہے. ایک آدمی اچھا سے نمایاں کب بن جاتا ہے؟ ایک آدمی اچھا سے بہت اچھا کب بن جاتا ہے؟ جب
وہ آدمی اسی تقوی کو جو اس نے 30 دن اپلائی کیا اپنے آپ میں، اسی تقوی کو سال کے 365 دن اور 24/7 اپلائی کر لیتا ہے. یعنی سال کے 365 دن اور بقیہ زندگی میں آپ کی جتنا اللہ نے آپ کو حیات دیا ہے، اگر اس تقوی کو آپ رمضان کے بعد بھی اپلائی کر لیں گے، الحمدللہ وہی برکت جو رمضان نے اللہ نے آپ کی زندگی میں رکھی تھی، وہی برکت اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی آپ کی زندگی میں کر دے گا. کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اس لیے ہم کو سوچنا ہے ساتھی کہ ہم کو اچھا بننا ہے یا نمایاں بننا ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی آپ کے اور عذاب الہی کے درمیان ایک دیوار ہے ساتھی. اگر کوئی چیز اللہ کے عذاب سے آپ کو بچائے گی وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی. تو ہم نے بڑی مشکل سے ساتھیوں اس ایک مہینے میں تقوی کی دیوار کو قائم کیا ہے. اب اس سے بڑا بے وقوف نامراد آدمی کون ہوگا جو اپنے ان ہاتھوں سے ایک مہینے میں دیوار کو تیار کرے تقوی کی، اور اسی ہاتھ سے اپنے اس دیوار کو تقوی کی دیوار کو توڑ دے. کیسے توڑے گا؟ عید کے دن اس نے نماز چھوڑ دی ساتھیوں، اس نے تقوی کی دیوار گرا دی. وہ اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق کر رہا ہے. عید آنے والی ہے، اس کی پلاننگ چل رہی ہے کہ مجھے عید ریلیز دیکھنے جانا ہے. اگر یہ پلاننگ ہے ساتھیوں تو آپ نے تقوی کی دیوار کو گرا دیا ساتھیوں. آپ نے ان ظالم اور کفار، ان فحاشی پھیلانے والے لوگوں کا ساتھ دے دیا، اور آپ نے اپنے رب کو ناراض کیا. آپ نے تقوی کی دیوار کو گرا دیا ساتھیوں. اگر آپ عید ریلیز دیکھنے چلے گئے، آپ کا رمضان برباد ہو گیا ساتھیوں. آپ نے نماز چھوڑ دیا ساتھیوں. اس لیے سوچئے، غور کریے کہ ہم کو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے یا کسی اور کو راضی کرنا ہے؟ دنیا روٹھ جائے ایک طرف، اللہ نہ روکنے پائے ساتھی. رمضان کے بعد بھی ویسے ہی نماز کی پابندی ہونی چاہیے جیسے یہ. ابھی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ہر ایریے میں مسلمانوں کے اللہ کے فضل و کرم سے عید کی سعادت، عید کی خوشیاں منانے کی تیاریاں چل رہی ہیں. اچھی بات ہے، محلوں کو، ایریے کو سجایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک ان ذمہ دارانوں سے سوال ہے، ان ائمہ سے سوال ہے، ان غیور لوگوں سے، محلے کے ہر ایریا کے ان غیور لوگوں سے سوال ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بچہ اس ماہ مقدس میں، اس رمضان کے مبارک مہینے میں اگر بیچ چوراہے پر ساؤنڈ باکس بجا کر کے گانا بجاتا، آپ کیا کرتے؟ آپ کی غیرت لڑکارتی، آپ اس کو ڈانٹتے بطور ذمہ دار کے طور پر کہ بیٹا یہ غلط کر رہا ہے تو. وہ پوچھے گا کیا غلط کر رہا ہوں؟ بیٹا تو گانا بجا رہا ہے، یہ غلط بات ہے، بدتمیزی ہے یہ. تو کہے گا کیوں؟ کہا یہ رمضان کا مہینہ ہے، تجھے پتا نہیں اس کے تقدس کو؟ ہاں پتا ہے. تو بیٹا حرام ہے یہ. آپ کی غیرت للکارتی، سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے، اس کو بند کراتے. آپ کیوں؟ حرام ہے یہ. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، عید کے دن یہ غیرت کہاں گئی؟ کہاں گئی یہ غیرت عید کے دن؟ کیوں نہیں ہم ذمہ دار آ کر کے انہوں نے عید کے دن ان کو ٹوکا کہ بیٹا یہ غلط بات ہے، یہ فحاشی پھیلانا ہے، یہ رمضان کے مقدس مہینے سے ہم اور آپ گزرے ہیں، یہ زیب نہیں دیتا. میں چاہتا ہوں کہ جو ذمہ دار ہیں وہ اس دیوار کو قائم رکھے، اپنے تک نہیں بلکہ پورے لوگوں تک قائم رکھے ساتھی. یہ بات ہونی چاہیے. کیوں بھائی رمضان میں حرام ہے، رمضان کے بعد یہ چیز جائز ہے؟ کس نے لائسنس دیا ہے تم کو؟ کون تم کو لائسنس دے رہا ہے کہ رمضان کے بعد وہ کام کرو؟ مسلم محلوں میں جہاں پر بیٹیاں رہتی ہیں، بہنیں رہتی ہیں، تم فحش گانے بجاؤ، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. تو محلے کے غیور لوگوں کو اٹھنا چاہیے ساتھیوں کہ رمضان میں جیسے حرام ہے، رمضان کے بعد بھی حرام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ ملعون ہے دو آوازیں. ملعون سمجھتے؟ جس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو. بولو، جس پر اللہ اس کے رسول لعنت کرتے ہو، اور ایک مسلمان اس لعنت کا مستحق ہو جائے، پھر وہ مسلمان کیسے کامیاب ہوگا؟ وقت بل کی بڑی باتیں چل رہی ہیں آج کل، وقت ترمیمی بل کی بڑی باتیں چل رہی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں سرکار یہ لانا چاہ رہی، ترمیم کرنا چاہ رہی ہے، امینڈمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، چینجز کرنا چاہ رہی ہے وقت بل میں. لوگوں نے کہا کالے پٹے باندھ کے نکلیے. چلیے ٹھیک ہے، آپ کریے احتجاج دنیا کے طور پر، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ دنیا کا میلہ لوٹنے کے لیے ہے کیا؟ میں کہتا ہوں اگر وہ چاہ لے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے اس بل کو روک دے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ ترمیم ہو کیا رہا ہے؟ نہیں جانتے. بس ارے جانیے کیا ہے، کیا پوائنٹس گورنمنٹ لانا چاہ رہی ہے بھائی؟ کیا آپ کے خلاف ہے، کیا آپ کے ہت میں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ مسلمان نہیں جانتے ہیں. کھڑے ہوئیے. ٹھیک ہے، آپ دنیاوی طور پہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کی مدد لینا چاہ رہے ہیں، احتجاج کریے. لیکن میں اس سے بڑا بات کہتا ہوں ساتھیوں آپ کو
یہ سارے کے سارے چیزیں دھڑی رہ جائیں گی؟ ایک چیز ہے، اور اس پورے کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس بل کو روک دے. ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی نہیں ایسا اللہ کے علاوہ. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو قیامت کس وقت قائم ہو جائے گی ساتھیوں، وہ بل پاس نہیں ہو سکے گا. الحمدللہ. کب چاہے گا اللہ؟ جب تم اللہ والے بن جاؤ گے، تقوی والے بن جاؤ گے. جب تم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے. ڈرو اللہ سے. یہ سارے بلوں کو اللہ تعالیٰ رد کر دے گا. ان سارے بلوں کو اللہ تعالیٰ ان کے بلوں کے اندر گھسا دے گا ساتھیوں. تم ڈرنے والے بن جاؤ اللہ سے. لیکن کیا معاملہ ہے ہمارا جناب؟ عید آیا، سارے مسئلے ختم ہو گئے. ہم نے سارا چیز، ہم نے وہ حرام چیزوں کو حلال کر لیا. تو پھر ہم نے ساتھیوں تقوی کی دیوار کو گرا دیا. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، یہ تقوی وہ چیز ہے ساتھیوں جو ایک انسان کو مصیبت سے نکال دیتا ہے. اور اگر مصیبت کوئی آنے والی ہوتی ہے، تقوی ختم، برکت ختم. اپنے اندر تقوی کو لاؤ اور اپنی غیرت کو جگاؤ بھائیوں. تمہارے اندر غیرت پیدا ہونی چاہیے. تم کو غیور بننا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے، اور تم چاہتے ہو کہ سرکال کے ایسے نہیں بلکہ سینکڑوں بلوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی، مسلمانوں کے وقت کی جائیداد کو، پراپرٹی کو، ہمارے گھروں کو، دکان کو، مکان کو، کاروبار کو، جاب کو، سب چیز کو اللہ تعالیٰ ہماری محفوظ کرے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ساتھیوں یہ مصیبت سے نکالنے والی چیز ہے تقوی. اگر تقوی آ گیا تو آپ اور ہم مصیبت سے بچ جائیں گے. دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے سخت گرمی کا دن ہے، سخت گرمی کا دن ہے، چلے جا رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا جو ہے پہاڑ کی چوٹی پر بکریوں کو چڑھا رہا ہے. بڑے گا کہ بڑا کمال آدمی ہے یار، یہ اتنی سخت گرمی میں پہاڑ کی چوٹی پر یہ بکریوں کو چڑھا رہا ہے. گئے اس کے پاس، کہا بھائی کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کھانا کھا لیتے ہیں. کہا چلیے. اس نے کہا حضور، عبداللہ بن عمر کو کہا میں روزے سے ہوں. کیا کہا؟ میں روزے سے ہوں. عبداللہ بن عمر چونک گئے کہ رمضان کا روزہ نہیں تھا، نفلی روزہ تھا. کہا بڑا بابرکت آدمی ہے بھائی، روزے سے ہے، اتنی گرمی میں روزے سے. الحمدللہ. اچھا چلو بڑی اچھی بات ہے. عبداللہ بن عمر نے اس کے تقوی کو جانچنا چاہا تو کیا کہا؟ کہا ایک کام کرنا، یہ جو تیری ریوڑ میں جو بکریاں ہیں نا، ایک بکری مجھے دے دے، کچھ پیسے تو لے لے مجھ سے. اس نے کہا ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا کیسے میں آپ کو ایک بکری دے دوں گا؟ کہا ایک بکری دے دینا، کیا جا رہا ہے، اتنی ساری بکریاں ہیں. اس نے کہا کہ پھر میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ یہ میری چیز نہیں ہے، میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ تو اس نے کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ارے مالک کو کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کر کے چلا گیا ریوڑ میں سے، اس کو مار دیا، یہ کہہ دینا. اللہ. تو عبداللہ بن عمر کو اس چرواہے نے جواب دیا کہ حضور میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے مالک کا مالک، ہم سب کا مالک اللہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا. دیکھ رہے ہو تقوی اس آدمی کا؟ عبداللہ بن عمر بڑے امپریس ہوئے، کہا بہت قابل آدمی ہے یہ، کمال کا آدمی ہے. اب دیکھو تقوی کی برکت کو دیکھو. عبداللہ بن عمر نے کہا تیرا مالک کون ہے، مجھے لے چل اس کے پاس. لے کے گیا وہ عبداللہ بن عمر اس کے مالک. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مالک کے پاس لے چل. مالک کے پاس گئے. عبداللہ بن عمر نے پوچھا آپ کو غلام ہے؟ کہا غلام ہے. کہا میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. کہا خرید لو، کتنے میں دو گے؟ معاملہ طے ہو گیا، اتنے دینار دوں گا، چلو طے ہو گیا. عبداللہ بن عمر نے کہا اس غلام کو میں بکریوں سمیت خریدنا چاہتا ہوں، اب کتنا دام لگے گا؟ بتائیے اتنا دام لگے گا. چلو سب چیز فائنلائز ہو گیا. اب وہ غلام عبداللہ بن عمر کا غلام بن گیا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں تھوڑی دور آگے چلا اور اس غلام کو میں نے کیا کہا، یہ دیکھ رہا ہے بکریوں کی دیور؟ ہاں. کہا آج سے یہ تیرے ہیں. وہ حیران ہو گیا، میرے ہیں؟ کہا یہ تیرے ہیں. کیسے؟ کہا آج سے تو آزاد ہے، اور صرف آزاد ہی نہیں، یہ تیری یہ جتنی بکریاں ہیں نا یہ سب کے سب تیری ہیں. دیکھ رہے ہو تقوی کی برکت کو دیکھو. اللہ سے ڈرنے والا تھا ساتھی. عبداللہ بن عمر نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا. تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد کر دیا غلامی سے، اور اتنی ساری مال و دولت سے اللہ نے اس کو نواز بھی دیا. کس کی برکت تھی؟ تقوی کی برکت ہے ساتھی. صحیح بخاری کو حدیث کو یاد کر لی. اللہ کے رسول اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگ جا رہے تھے سفر میں، تو تینوں نے دیکھا کہ دھوپ بڑی تیز ہے تو ایک غار میں چھپ گئے. غار مراد ایک کیو میں چھپ گئے. تھوڑا سستا لیتے ہیں، سستانے کے بعد جائیں گے. جیسے ہی غار میں چھپتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تیز آندھی ہوا چلتی ہے اور اوپر سے پتھر گر جاتا ہے
اور غار کے منہ پہ لگ جاتا ہے. اب کون ہے جو پتھر کو ہٹا دے؟ اتنا بھاری پتھر. اب بتلائیے وہ غار میں چلے گئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ موت. کیوں؟ اب نہ کوئی کھانے کو دے سکتا ہے, نہ کوئی پینے کو دے سکتا ہے, نہ ان کی پکار کو کوئی سن سکتا ہے, نہ وہ کسی کی پکار کو سن سکتے ہیں, کیونکہ بھائی وہ تو اندھیرا ہے, کیو ہے نا, غار ہے. ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا. کیا مشورہ کیا؟ سنو ایک کام کرتے ہیں, ہم میں سے تینوں نے جنوں کو بھی نیکی کی ہے, جو بھی نیکی کی اللہ کے لیے, اپنے نیکی کو وسیلہ بناؤ اور اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے. ایک آدمی نے کہا, اے اللہ, میرا معمول تھا کہ رات میں جب میں گھر کو آتا تھا تو بکریوں کی دودھ لے کے آیا کرتا تھا اپنے ماں باپ کو پلانے کے لیے. اے اللہ, ایک دن میں پہنچا رات میں تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے ہیں. اے اللہ, جب تک میں ماں باپ کو دودھ نہیں پلا دیتا تھا میں اپنے بچوں کو بھی دودھ نہیں پلاتا تھا. اے اللہ, میں ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا دودھ لے کر کے. میں نے یہ سوچا, میں نے یہ سمجھا کہ شاید میرے ماں باپ کی آنکھ اب کھلے گی, اب میں ان کو دودھ پلا دوں گا. میں نے ان کو نیند میں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. سمجھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ اے اللہ میرے بچے رو رہے تھے, گر گرا رہے تھے, روتے روتے فجر ہو گئی. اے اللہ, میرے ماں باپ نہیں اٹھے. اے اللہ, اگر میں نے یہ تیرے ڈر سے اور تیرے رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ ہمارے لیے راستے کو ہموار کر دے, غار سے پتھر ہٹا دے. اس نے یہ دعا کی ہے. دیکھیے تقوی کی برکت کو دیکھیے. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, غار کا پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا, اچھی بات. دوسرے نے دعا کی, اے اللہ, میری ایک چچا زاد بہن تھی, میں اسے بہت پسند کرتا تھا, میں چاہتا تھا اس کو کہ میں اس کو اپنا لوں, لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی اس نیت سے. اے اللہ, وہ بڑی لاچار تھی, کمزور تھی, پیسوں کی اسے سخت ضرورت تھی اپنے پریوار کو کچھ کھانا وغیرہ کھلانے کے لیے, پیسے اس کے پاس میسر نہیں ہو پا رہے تھے. اے اللہ, میں نے اس کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھایا. اب میں نے اس کو کہا کہ میں تجھے پیسے دوں گا ایک شرط پر. کیا؟ تو میرے ساتھ مل لے. اللہ اکبر. اس عورت نے, میری چچا زاد بہن کی, اے اللہ, اس عورت نے مجبوری کے تحت وہ راضی ہو گئی چند دینار اور درہم پر. جب میں اس پر قابض ہو گیا, میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے تھے, میں اس پہ قابض ہو گیا, اس میری بہن نے, چچا زاد بہن نے ایک جملہ کہا, ہے اللہ, اس نے کہا, اللہ کے بندے ڈر جا اللہ سے, اللہ سے ڈر جا, اللہ کا تقوی اپنے اندر ڈال. تو نے سارے دروازے بند کر دیے, ساری کھڑکیاں آج بند ہو گئی ہیں, ایک دروازہ باقی رہ گیا ہے. کون سا؟ آسمانوں کا. آسمانوں کا دروازہ؟ ہاں, آسمان کا دروازہ. رب العالمین تو دیکھ رہا ہے نا. تو نے سارے کھڑکیاں دروازے بند کر دیے. دیکھو اس سے ایک نقطہ اور پتہ چلا, اگر عورت ایمان والی ہو, ساتھی عورت نیک ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عظیم مصیبت سے بھی نکال دیتا ہے. کیوں؟ اگر عورت کے دل میں تقویٰ ہو. وہ آدمی کہتا ہے, اے اللہ, جیسے ہی اس میری بہن نے کہا اللہ سے ڈر جا, اے اللہ میں کپا گیا, میرے اندر کپی طاری ہو گئی تیرا نام سن کے, تیرے ڈر سے. اللہ, میں نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا اللہ, اور میں نے اس سے پیسے بھی لے لیے. اللہ, اگر میں نے یہ تیرے ڈر سے یہ کام کیا تھا, تیرے رضا کے لیے کیا تھا, تو اے اللہ غار کے پتھر کو ہٹا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غار کا پتھر ہٹ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ تقویٰ کی برکت کو, دیکھ رہے ہیں تقوی کی برکت کو, دیکھ رہے ہیں ساتھیوں. اس لیے اپنے بہنوں کو, اپنے بیویوں کو, اپنے ماؤں کو, بیٹیوں کو نیک بناؤ. اللہ ان کی مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے, ان کی حفاظت کرے گا. اور اسی طریقے سے تیسرے نے بھی دعا کی. کہنے کا مقصد کیا ہے ساتھیوں, ایک بڑی مصیبت آ گئی نا, تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نکال دیا. لہٰذا تقوی اپلائی کریے. دیکھیے نوح نامی ایک آدمی تھا, اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا ساتھیوں, انار کا, بہت مفید باغ, بڑا پروفٹ مند باغ. وہ نوح نامی جو مالک تھا, ایک دن اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے آیا باغ کے اندر, اور آ کر کے اس نے اپنے ایک نوکر کو جس کا نام تھا مبارک بلایا. مبارک ادھر آئیے. مبارک آئے اور کیا کہتا ہے, کہتا ہے جاؤ جا کر کے انار لے کر کے آؤ ہمارے ساتھیوں کے لیے, میٹھے انار لانا. وہ چلا گیا, مبارک چلے گئے, انار لے کر کے آتے ہیں. ساتھیوں نے انار کھایا, انار کھٹے تھے. تو اس مالک نوح نے کہا, مبارک تجھے عقل نہیں ہے, کھٹے انار لاتا ہے, جا میٹھے انار لے کر کے آ. پھر مبارک گئے, انار لے کر کے آئے, پھر کھٹے تھے انار. اب اس بار مالک اور گرم ہو گیا, کہا تجھے عقل نہیں ہے, دوستوں کے سامنے میری بے عزتی کرواتا ہے, جا میٹھے انار لے کر کے آ. اب دیکھیں مبارک کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, کہتے ہیں حضور آپ نے مجھے باغ کا رکھوالا بنایا ہے, باغ کی دیکھ بھال کرنے والا بنایا ہے, آپ کے باغ کے پھلوں کو چکھنے والا نہیں بنایا ہے. اللہ کتنا تقویٰ ہے دیکھو آدمی کے اندر. نوح حیران ہو گیا مالک,
کہا تُونے میرے بال کا آج تک ایک انار نہیں چکھا, ایک دانہ نہیں چکھا؟ کہا اللہ کی قسم ہے جس دن سے لے کر کے آپ نے مجھے رکھا ہے اور آج کا دن ہے, میں نے آپ کے باغ کے انار کے ایک دانے کو بھی نہیں چکھا, اس نے میں نہیں جانتا کون سا میٹھا ہے اور کون سا کھٹا ہے. مالک نے دوسرے نوکروں کو بلایا, ادھر آؤ, کیا یہ سچ کہتا ہے؟ ہاں یہ سچ کہتا ہے. بڑا خوش ہو گیا مالک اس کی تقوی کو دیکھ کر کے. نو آیا گھر, اس نے اپنی بیوی کو کہا جانتی ہو آج باغ میں ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے, میرا ہے نا سرونٹ, ہاں میرا دیکھ بھال کرنے والا, کون؟ مبارک. اچھا. اب دیکھو بیوی کتنی نیک ہے. بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ اگر وہ اتنا نیک ہے, اتنا اچھا ہے, اتنا تقوی والا ہے, تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے ہماری بیٹی کے لیے اس سے بہتر رشتہ کوئی ہوگا نہیں. اللہ اکبر. عورت کتنی نیک تھی, عورت مالکن ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسا کرے گا؟ نہیں کرے گا. ہمارے یہاں لوگ بتوں کو ہم نے توڑ دیا, لیکن اس عصبیت کی, ذات پات کی بت کو آج تک ہم نہیں توڑ پائے. ہم قرآن و سنت کے ماننے والے, قرآن و سنت کا ڈنکا سے پرچار کرنے والے, معاف کیجئے گا ہم میں کیا اکثریت لوگ آج ایسے موجود ہیں جو اس ذات پات اور عصبیت کے بت کو آج تک نہیں توڑ پائے ہیں, اور اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو ہم نے اڈھیر عمر کر دیا, لیکن ان کا نکاح نہیں کیا. کیوں؟ لڑکا ٹھیک ہے, لڑکا کمانے والا ہے, لڑکی کی نوکری اچھی ہے, لڑکا کا کاروبار اچھا ہے, پھر شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے ہڈی نہیں ملتی ہے. بتلاؤ, یہ ظالم لوگ ہیں, ان کے وجہ سے آج یہ اللہ کو جواب دیں گے. ان کے وجہ سے آج 14 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو گئی. کون ذمہ دار ہے؟ بولو. یہ ذمہ دار ہے, یہ ظالم لوگ ذمہ دار ہیں. لڑکیاں ڈھیر عمر کے ہوتی چلی گئے, لڑکے ڈھیر عمر کے ہوتے چلے گئے. اس ظالم کو آج تک ذات پات کی سوچتی رہی, اس نے اس بت کو نہیں توڑا. اب بولتا ہے قال اللہ و قال الرسول. جی لیبل چپکا کے چل رہا ہے, لیبل چپکا کے چل رہا ہے, اور عمل 0 سناٹا ہے. ساتھیوں مثال کیسی ہے ہماری؟ ساتھیوں ہماری مثال ایسی ہے نا کہ ہم لوگ مچھر کو چھان رہے ہیں اور سموچا کا سموچا اڑ نکل جا رہے ہیں. جی ہم نے نماز تک صرف دین کو سیمت کر دیا, نماز تک ہم سچے قرآن حدیث کو ماننے والے. معمولات میں اس کی ٹوپی اس کے ٹوپی کر رہا ہے, اس کا چونا اس کو چونا لگا رہا ہے, اس کی زمین ہڑپ رہا ہے, یہ اللہ نہیں پوچھے گا. ارے اس میں شریعت نہیں ہے, نکاح میں شریعت نہیں ہے. شادی بیاہ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے, کیا چیز نہیں ہے جو غیروں کے نہیں ہو رہی ہے. ساتھیوں کیا چیز ہمارے یہاں نہیں ہو رہی؟ بتلائیے نا. اور کیا کہہ رہا ہے اس بت؟ اچھا میں ایک بات بولوں, یہی لوگ ہیں اگر اپنے بھائی کو خون کی ضرورت پڑ جائے گی نا تو انہی لوگ سے لے لیں گے. کیوں؟ خون لے لینے ٹائم ذات پات نہیں دکھتا. نہیں خون لے لینے چلتا ہے. ارے اس کا خون تیرے اندر, وہ اگر برا تھا, نیچ تھا نا تیری نظر میں. اللہ کیا جواب دے گا تو اللہ؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا جتنے جاہلیت کے رسمیں تھی نا, میں نے اپنے قدموں تلے رون ڈالا ہے. ان میں سے یہ ایک کی ذات پات کی برادری کی جو چمک دھمک ہے نا, یہ برادری. اللہ اکبر. ارے مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ خون برابر لے لیتا ہے. کیوں؟ جان بچانی ہے. پتہ کیا چلا؟ اپنا فائدہ ہے نا تو خون لے لیتا ہے. دیکھ رہے ہو ساتھیوں؟ نہیں بھائیو, اپنے آپ کو قرآن و سنت کے اگر ماننے والے ہو, اللہ سے ڈرنے والے ہو, اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہو ساتھیوں, تو پورا ویسے بنو صحیح کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. شادی کر دی, ہم میں آج کوئی کرے گا نوکر سے شادی کرے گا؟ نہیں, تقوی والے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے. ساتھی اولاد کون ہوئے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک, نام ہے عبداللہ بن مبارک. کتنے عظیم آدمی ہیں, حدیث کے امام, فقہ کے امام, مجاہدوں کے امام. کوئی سا بھی فیلڈ اٹھا لیجئے, عبداللہ بن مبارک جیسا آپ کو آدمی نہیں ملے گا, ان کا نظیر نہیں ملے گا آپ کو. ساتھیوں اتنے عظیم آدمی. اللہ نے اس تقوی کی برکت سے پوری امت کو کیا تحفہ دیا؟ عبداللہ بن مبارک جیسا تحفہ دے دیا. ساتھیوں بن مبارک رحمہ اللہ بڑے آدمی تھے, انتقال کر گئے. ان کا ایک شاگرد ہے, اس نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا اس نے دیکھا عبداللہ بن مبارک, ان کے استاد کو. پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور اللہ نے مجھے جنت عطا کی. اللہ اکبر. کس بنا پر؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ارے میں اپنے استاد, جو میرے استاد تھے نا ربی, ان سے میں 40 حدیثیں سیکھنے جاتا تھا چھپ چھپا کر کے, جب وہ جیل کے اندر تھے.
یعنی علم کے کتنے حریص تھے دیکھیے. وہ جو چھپ چھپا کے میں جاتا تھا نا ان سے علم سیکھنے کے لیے, اللہ کو وہ عمل بڑا پسند آیا ہے میرا, اور اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. لیکن ایک چیز کا ذرا سا یہ رشک ہے. کیا چیز کا؟ وہ جو میرے گھر کے سامنے لوہار تھا نا, جو لوہار کا کام کرتا تھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں ایک لیول مجھ سے اوپر ہے. عجیب بات ہے, عبداللہ بن مبارک سے اوپر ہے ایک آدمی لوہار. کیا بات ہے. طالب علم کی نیند کھل گئی. وہ گیا اس لوہار کے گھر پر, انتقال کر گیا تھا وہ بھی. اس کی بیوی سے پوچھا, بھائی تیرا شوہر ایسا کیا خاص کام کرتا تھا؟ اس نے کہا, بیوی نے کہا, مجھے تو ایسا کچھ پتا نہیں, لیکن ہاں ایک بات جانتی ہوں, اپنے شوہر کے بارے میں. وہ کیا کہتی؟ جب وہ لوہا پیٹتا تھا نا ہتھوڑی سے, ہاں, جیسے ہی مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر, تو اگر اس کا کلہاڑی, اس کا ہیمر, ہتھوڑا اگر پیچھے ہوتا تھا یوں, تو وہ آگے نہیں آتا تھا. دیکھو اللہ کا ڈر دیکھو. اگر ہتھوڑا پیچھے ہوتا تھا تو آگے نہیں آتا تھا, بلکہ وہ پیچھے ہی چھوڑ دیا کرتا تھا اور فوراً مسجد کو چلا جاتا تھا. یہ برکت ہے اس تقوی کے ساتھی جو اللہ سے وہ ڈرتا تھا. اور دوسری چیز کیا اس بیوی نے بتلایا؟ دوسری چیز جو میں نے شوہر میں پائی وہ کیا تھی کہ جب رات میں عبداللہ بن مبارک چونکہ سامنے گھر تھا نا, جب تہجد پڑھتے تھے تو وہ دیکھ کر کے دعا کرتا تھا, اللہ کاش مجھے بھی عبداللہ بن مبارک جیسا عالم بنا دیتا, اللہ مجھے دنیا کی مصروفیت سے ہٹا دیتا کہ میں ان کے جیسا رات میں تہجد گزار بن جاتا. اللہ اکبر. دیکھو نیت چھوٹی چیز کو بڑی کر دیتی ہے. نیت کو بھی درست کر لو. ہمارے آج نیتیں درست نہیں ہیں, دل درست نہیں ہے, ایک دوسرے کے کتنا حسد ہے, کتنا جلن ہے, بہت کپٹ ہے سینے میں. ایسے سینے کے اندر کبھی بھی اللہ تعالیٰ نفع بخش علم نہیں ڈالے گا. نیت کو صاف کر لو اور دیکھو تقوی کی برکت کیا ہے. میرے ساتھ میرے بھائیو, لعلکم تتقون, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. غور کرو, فکر کرو, یہ مہینہ گزر رہا ہے ساتھی. میرے بعد عید کے بعد بھی وہی اللہ ہے جو رمضان میں ہمارا رب ہے, وہ عید کے بعد بھی ہمارا ہی وہ رب رہے گا. اس لیے اگر ہم نے اس تقوی کو پا لیا, مبارک ہے آدمی. الحمدللہ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو تقوی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے سینے میں, ہمارے سینوں میں اللہ تعالی تقوی کو پیدا کر دے. ہم اللہ سے بھیڑ میں بھی اور اکیلے میں ویسے ہی ڈرنے والے بن جائے ساتھیوں. اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے, اللہ تعالی ہمیں اپنے سے ڈرنے والا بنا دے ساتھیوں. اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے عقیدے توحید پہ زندہ رکھے, اور اللہ تعالی جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدے توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.